اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل، اور جو قتل کرے گا مؤمنا متعمدا، مومن کو جان بوجھ کر دیدہ دانستہ مومن کو قتل کرے گا، فجزاؤہ، پس بدلہ اس کا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ دوزخ میں رہے، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد لہ، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اس کے لیے، وأعد لہ، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اس کے لیے، عذابا عظیما، عذاب بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، بس خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن، اس شخص کے بارے میں، القی الیکم السلام، جس نے ڈالا تمہاری طرف سلام، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون، چاہتی ہو تم، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، بس اللہ کے پاس، مغانم کثیرۃ، بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم، اسی طرح تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، بس احسان کیا اللہ نے، علیکم، تمہارے اوپر، فتبینوا، بس اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما، اس کاروائی سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیرا، خبردار۔ لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، جو ضرر والے نہیں ہیں، ان کو کوئی عذر نہیں ہے اور جہاد میں جو نہیں جا رہے، والمجاہدون، اور وہ جو جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین، مجاہدین کو، باموالہم، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، جو جہاد سے بیٹھے رہتے ہیں، درجتاً، درجے کے اعتبار سے، وکلاً، اور ہر ایک سے، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، الحسنى، اچھائی کا، وفضل اللہ، اور فضیلت دی ہے اللہ نے، المجاہدین، مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑے اجر، درجات منہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورحمتاً، اور مہربانی ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفوراً، بخشنے والا، رحیما، رحمت کرنے والا۔ آیات کا ربط یہ ہے، گزشتہ آیات میں قتل خطا کے احکامات بیان کیے گئے تھے، اب اس آیت میں جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے کی وعید بیان کی گئی۔ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا،
اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا جو کسی مسلمان کو قتل کرے، اور دنیاوی سزا تو اس کی قصاص ہے جو آپ نے سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل پڑھ لی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قتل کرنے والا، قتل کرنے کی ترغیب دینے والا، قتل پہ ابھارنے والا، قتل کا مشورہ دینے والا ایک ذرہ برابر بھی کسی معاملے میں بھی شریک ہے، یہ سب برابر ہیں، سبھی برابر ہیں جرم میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاتل اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو طویل مدت تک جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہاں پر ہمیشہ سے مراد لمبی مدت ہے، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کر لیے تو اب کیا ہوگا؟ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ توبہ سے کفر اور شرک بھی معاف ہو جاتی ہے، توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سورۃ فرقان میں قتل کے بارے میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی نا، یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ توبہ اگر کر لے تو پھر اس کو یہ سزا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر قاتل توبہ کر بھی لے، قتل سے توبہ کر بھی لے تو پھر بھی سزا سے بچے گا، لیکن دنیاوی سزا جو قانون ہے قصاص پھر بھی ہوگی۔ توبہ بھی کرے قصاص اس سے پھر بھی لیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قصاص کا مطلب قاتل کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور یہاں پر خلود سے مراد ایک لمبی مدت ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا مراد نہیں ہے کہ کافروں کی طرح جس نے کسی کو قتل کیا ہے وہ بھی ہمیشہ ہی کے لیے جہنم میں رہ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہو وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، کفر تو نہیں ہے، تو لہذا یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہاں پر ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ لمبی مدت ہے۔ اور یہ بات جو یہاں پر ہمیشہ جہنم کا ذکر کیا تغلیظ اور تشدید پر محمول ہے تاکہ لوگ قتل کرنے سے باز آ جائیں۔ اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ جو قتل کو جائز اور حلال سمجھتا ہے اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیوں؟ جو قتل کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں مسلمان کو تو وہ کافر ہو گیا۔ جو آدمی مسلمان کا قتل جائز سمجھتے ہیں تو جائز سمجھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو جس نے جائز سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا تو اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قتل کی اقسام، قتل کی 5 قسمیں ہیں، یہ نوٹ کر لیں تاکہ پتہ چلے کس قتل میں کیا سزا ہے اور کیا اصول ہے۔ تو قتل کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد، عین میم دال عمد، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا کسی کو۔ نمبر 2 شبہ عمد۔ نمبر 3 قتل خطا۔ نمبر 4 قائم مقائم خطا۔ اور نمبر 5 قتل بسبب۔
اب ہر ایک کو سمجھیے. قتل عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کر ہتھیار کے ساتھ یا ایسی چیز کے ساتھ جس سے قتل کیا جاتا ہے اور جس سے جسم ٹکڑے ہو سکتے ہیں، چیرا جا سکتا ہے جسم کو، جس سے تلوار، تیر، نوکدار پتھر، نوکدار بانس وغیرہ، آگ، گولی، تو ان چیزوں سے قتل کرنا قتل عمد ہے. اور قاتل کا ارادہ بھی قتل کرنا ہی تھا. اور یاد رکھیں، ارادہ باطنی طور پر دل کے اندر ہوتا ہے ارادہ، کسی کو کیا پتہ ارادہ کیا ہے، لیکن اس نے جو آلات استعمال کیے ہیں قتل کے لیے، تو جس طرح کا آلہ اس نے استعمال کیا ہے وہ بھی اس کے ارادے کی دلیل ہے. مثلا کسی کو زہر دے رہے، کیوں دے رہے؟ قتل کے لیے دے رہے ہیں. زہر کے انجیکشن لگوا رہے، کیوں لگا رہے؟ قتل کے لیے. گولی مار رہے، تلوار سے وار کر رہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے یہ چیز اس نے استعمال کی ہے. تو اب یہ قتل عمد ہوگا تو ایسے آدمی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. قتل عمد کے احکام کیا ہوں گے؟ نمبر 1، قصاص واجب ہوگا، یعنی اس آدمی کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو. نمبر 2، اگر وہ رسا راضی ہو تو دیت واجب ہوگی. نمبر 3، میراث سے محروم ہوگا قاتل. جس کو قتل کیا اگر اس کا قریبی آدمی تھا، جس کا وارث تھا یہ، تو وہ وراثت اب اس کو نہیں ملے گی. سورۃ کی شروع میں یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکی ہیں. البتہ قصاص میں جو قتل عمد ہے اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو قاتل کو قتل کیا جائے گا. کفارے کا تو اس کو موقع نہیں دینا کہ چلو تم 60 روزے رکھو یا غلام، نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا. دوسری قسم آپ نے پڑھی نمبر 2، قتل شبہ عمد. ایسی چیز سے حملہ کرنا جو ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار کے درجے کی بھی نہیں ہے، اور عموماً اس سے قتل بھی نہیں کیا جاتا. جیسے کسی کو ڈنڈا مار دینا، ڈنڈے سے قتل تو نہیں کرتے، وہ پٹائی مقصود ہوتی ہے. تو اس قتل کے احکام کیا ہوں گے؟ مارنا مقصود نہیں تھا، ویسے ہی ڈنڈا مارا لیکن آگے بندہ مر گیا، تو اس صورت میں گنہگار ہوگا. نمبر 2، کفارہ بھی واجب ہوگا. نمبر 3، رشتہ داروں پر دیت لازم ہوگی، دیت جمع کر کے دیں مقتول کے ورثاء کو. ہاں، لیکن اس سے قصاص واجب نہیں ہوگی، کیونکہ شبہ عمد میں ارادہ قتل مشکوک ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں اس کا قتل کا ارادہ تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اس نے جو مکہ مارا ہے مکے سے بندہ مر گیا. تو کوئی موسیٰ علیہ السلام کا جلالی مکہ تو نہیں تھا، جب اس نے مکہ مارا تو مکے سے بندہ مر گیا، تو اس میں قصاص نہیں ہوگا. کیوں؟ مکے سے بندے تھوڑی مرتے ہیں، ورنہ تو یہ پہلوان سارے مر چکے ہوتے جو ایک دوسرے کو مکے مارتے رہتے، تو اس میں قصاص واجب نہیں ہوگا. ہاں، شبہ عمد میں نمبر 5، کسی کا عضو کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ بھی عمد سمجھا جائے گا، اس عضو کی دیت دینی ہوگی. نمبر 3، قتل خطا. قتل خطا کیا ہے؟ جس میں قتل کا ارادہ نہیں تھا. یہ قتل خطا آپ نے پیچھے بھی پڑھ لیے، کافی آیتوں میں اس کی بحث آپ کے سامنے گزری ہے پیچھے، اور اس کے احکام بھی گزرے ہیں. تو قتل خطا جس میں قتل کا ارادہ نہ ہو. خطا کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ارادے میں غلطی ہو گئی، جیسے شکار سمجھ کر کسی جگہ کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، فصل کے اندر
جھاڑیوں کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، اس میں اندر شکار ہے، اس نے جب نا ہرن ہے، خرگوش ہے، اس نے گولی ماری، لیکن وہ بندہ تھا تو قتل خطا ہو گئی. یا فعل میں غلطی ہو جائے، جیسے گولی کسی اور چیز کو مار رہا تھا، گولی مار رہا تھا، سامنے تیتر بیٹھا ہوا تھا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا، غلط لگ گیا، بندے کو جا لگا. یا ہاتھ میں کوئی وزنی چیز تھی، چھت پہ کھڑا تھا، وہ وزنی چیز نیچے اس کے ہاتھ سے گر گئی اور کسی بندے کو لگ گئی اور مر گیا، یہ قتل خطا ہے. تو قتل خطا کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ کفارہ واجب ہوگا. کفارہ بتایا تھا نا، ایک غلام آزاد کرنا، نہیں تو آج کل وہ نہیں ہے، 60 روزے رکھے گا مسلسل. نمبر 2 دیت واجب ہوگی، دیت بھی آپ نے کل پڑھ لی. نمبر 3 میراث سے محروم ہوگا. نمبر 4 قتل کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں قتل کیا نا اس نے، قتل کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے، غفلت اور بے توجہی کا گناہ ہوگا. اس نے توجہ کیوں نہیں دی، احتیاط کیوں نہیں کی، اس بات کا گناہ ہوگا. تو چوتھی قسم قتل کیا جائیے. نمبر 4 قائم مقائم خطا، لکھا ہے نا شروع میں، قائم مقائم خطا، خطا کے قریب قریب یہ بھی، یہ وہ ہے کہ فعل اختیاری کو کوئی دخل نہیں تھا، اس کے اپنے فعل اختیاری کو کوئی دخل، کوئی اختیار نہ بول کے نہ جان بوجھ کے فعل اختیار کو دخل ہی نہیں ہے. بندہ اس سے مر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اختیار کو دخل ہی نہیں ہے، اپنے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ سویا ہوا ہے، اچھا خاصا پہلوان آدمی تھا، نیند میں کروٹ لی، نیچے کوئی بچہ کوئی بندہ دب گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ قائم مقائم خطا ہو. اس کے احکام وہی ہیں جو قتل خطا کے آپ نے پڑھ لیے. قتل خطا کے احکام آپ کو بتائے، کفارہ واجب ہوگا، دیت واجب ہوگی، میراث سے محروم ہوگا. نمبر 5 قتل بسبب، یعنی بالواسطہ، کسی واسطے کے ذریعے سے ہلاکت کا سبب بنا. جیسے دوسرے کی زمین میں بلا اجازت کنواں کھود دیا، راستے میں کوئی پتھر رکھ دیا، کسی کے گر کے سر میں لگ گیا، یہ قتل کا سبب ہے، یہ قتل کا سبب بنا. کنواں کھودا، بندہ کنویں میں گر کے مر گیا. اس کے احکام کیا؟ دیت واجب ہوگی، لیکن قتل کا گناہ نہیں ہوگا. البتہ بلا اجازت دوسرے کی زمین میں اس نے کنواں کھودا، تصرف کیا، تو اس کا گناہ ہوگا، قصاص بھی نہیں ہوگا اس میں، اور یہ والا قاتل میراث سے محروم بھی نہیں ہوگا. ایک چیز یہاں پہ ساتھ تھوڑا سمجھے، خودکشی. جس طرح دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو مارنا بھی جائز، اس کو خودکشی کہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی جان کا مالک تو نہیں ہے، اور خودکشی امانت میں خیانت ہے. حدیث میں آتا ہے جو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرے وہ دوزخ میں رہے گا، اور وہاں پر پہاڑ سے ہی ہمیشہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا. اور جس نے زہر پی ہمیشہ دوزخ میں وہ زہر خوری کرتا رہے گا. جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا ہمیشہ دوزخ میں اپنے پیٹ میں چھرے گھومتا رہے گا. اس لیے خودکشی کرنے والے کی حوصلہ افزائی مت کیجیے کہ اس کے بارے میں نرمی کا اظہار کریں، اس نے کیوں شریعت کی خلاف ورزی کی. اگلی آیت میں آ جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض. یہ حکم سابقہ مسئلے کا تتمہ ہی ہے کہ مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے. تو اب مجاہدین جو جہاد پہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سفر جہاد میں احتیاط کریں کہ کسی مسلمان کو نہ قتل کریں. اور اگر کوئی مسلمان کلمہ شہادت پڑھتا ہے، ظاہری حالات سے اس کو نظر آ رہا ہے سلام کر رہا ہے مسلمانوں کے طریقے پر، تو اس کو قتل نہیں کرنا.
اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو آدمی آپ کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہا کرو لست مؤمنا، تو مومن نہیں۔ شان نزول یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن فصالہ کی کمان میں ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے کسی علاقے میں، تو جب یہ لوگ جہاد کے بعد واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مشہور قبیلہ بنو اسلم تھا، یہ کافر لوگ تھے، اس لوگ ان کے پہاڑوں پر آباد تھے، کافی بڑا قبیلہ تھا یہ۔ تو اس قبیلے کے ایک آدمی حضرت مرداس بن نہیل مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ اپنے پورے قبیلے میں اکیلے آدمی تھے جو مسلمان ہوئے، باقی سب لوگ کافر تھے۔ ان کے پاس کافی ساری بھیڑ بکریاں تھیں، پورا ریوڑ تھا بھیڑ بکریوں کا۔ یہ اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح کوئی صورت بن جائے تو میں ہجرت کر کے مدینہ جاؤں، لیکن جانوروں اور بچوں کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے ایک دن دیکھا کہ مجاہدین نعرے لگاتے واپس آ رہے ہیں کسی غزوے سے، یہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے، پیچھے بکریاں چرا رہے تھے، لے کے ساری راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ میری پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں، میرے عقیدے کے لوگ، عقیدے والے سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ میرے عقیدے کے ساتھی آ رہے ہیں، چلے ان سے ملوں گا، خوشی ہوگی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی بڑے خوش ہوئے، ان کو سلام کیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ مجاہدین کے ذہن میں یہ تھا کہ مومن پر ہجرت کیا ہے؟ فرض، کیونکہ ابتدائی اسلام میں ہجرت فرض تھی، مکہ فتح ہوا، ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو ہجرت فرض ہے، اگر یہ مسلمان ہوتا تو کیا کرتا؟ ہجرت کرتا، یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ لہذا یہ مومن نہیں ہے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بھیڑ بکریاں بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ دی۔ مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، اور بھیڑ بکریاں ساتھ لے گئے، بطور مال غنیمت اس کی ساری بھیڑ بکریاں لے گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسی باتوں میں خوب تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ کسی مومن کو قتل کر دو۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، اگر اس کا کوئی عمل اسلام کے منافی نہیں ہے اور اس کے قول فعل سے اسلام کے منافی کوئی کام نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا کہ جو اسلام کے اصولوں کے منافی ہو، تو ایسے آدمی کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کا کوئی بھی عمل اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے، اس کے قول فعل سے اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جو اسلام کے خلاف ہے، تو ایسے آدمی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ مسلمان سمجھنا چاہیے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن کام اس کے مسلمانوں کے خلاف ہے، عقیدہ اس کا مسلمانوں والا نہیں ہے، جیسے مرزائی، عقیدہ اس کے اسلام کے منافی ہے، کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، تو وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا اے ایمان والو، جب جہاد کے لیے سفر کرو خوب تحقیق کر لیا کرو، کسی مومن کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے اور دل سے تو نے کلمہ نہیں پڑھ رہا، کیا تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ یہ مال غنیمت کے لیے تم نے اس کو قتل کیا، بکریاں لینا چاہتے تھے، حالانکہ تم اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سارے ڈھیروں خزانے اور فوائد ہیں، تمہارے سامنے یہ چند بکریاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور فرمایا تم بھی جب مکہ میں تھے، کفار تمہارے اوپر کتنا ظلم کرتے تھے، تم اپنے اسلام کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ تو اللہ کے احسان ہوا کہ اس میں اسلام کو قوت تھی، ایمانی طاقت تھی، کہ اب ظاہری طور پر اسلام کا اظہار تم کر رہے ہو، یہ تو اللہ کا فضل ہوا ہے۔ تو لہٰذا باطن کی تحقیق اور تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری طور پر جو آدمی مسلمان ہے، مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں، تو اس کو یہ نہ کہو تو مسلمان نہیں ہے۔ جو شاعر اسلام ظاہر کرے اسے قتل نہ کرو۔ تمہاری جلد بازی اور بے احتیاطی کا اللہ کو پتہ ہے، تمہارے کام سے وہ بخوبی واقف ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وہ بخوبی واقف ہے۔ اگلی آیت میں مجاہدین کے فضائل بیان کیے۔
مطلب یہ ہے آئندہ مجاہدین کے فضائل بیان کرنے کا کہ اس سے قبل پچھلی آیت میں ابھی آپ نے پڑھا کہ جہاد کے سفر میں ہو تو احتیاط کرو کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا. اب اس کے بعد اگلی آیت میں مسئلہ بتایا کہ کہیں کوئی آدمی یہی نہ سمجھ لے کہ چلو جی ہم جہاد میں جاتے ہی نہیں، اتنی احتیاط کون کرے، گھر میں بیٹھ کے نیکیاں کریں گے، جہاد میں نہیں جاتے. نہیں، فرمایا اس کی ترغیب دی کہ جہاد کے برابر کوئی یہ بات نہیں ہے، جہاد میں جانا ہے تم نے. فرمایا معذور لوگوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد پہ نہیں جاتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ گھر میں جتنی بھی عبادت کریں وہ مجاہدین کو نہیں پہنچ سکتے، مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے. جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے ہیں، جو غیر اولی ضرر سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے، ان کا مسئلہ الگ ہے. جو عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں گئے، مثلا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، جہاد میں نہیں جا سکتے. ایسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا کہ آپ میری بیٹی کی تیمارداری کرو، ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ عذر ہے. اس لیے حضرت عثمان کو بدر کی غنیمتوں میں شریک کیا تھا. حضرت عثمان بدر کے شرکاء میں شامل ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دل تو شوق جہاد سے لبریز ہے، حسن نیت ہے، اس نیت کے اعتبار سے مجاہدین کے برابر ہے، لیکن آگے اب عذر ہے، جا نہیں سکتے. تو مجاہدین نے جو عمل کیا، جہاد کیا، اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس میں مجاہدین آگے نکل گئے ایک درجہ. لیکن بھلائی کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے. جو معذور نہیں جا سکتے جہاد میں، گھر میں نیکیاں کر رہے ہیں، اور جو مجاہدین میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، دونوں کے لیے نیکی کا وعدہ ہے، دونوں کو اجر اور ثواب ملے گا. کیونکہ یہ بیچارے مجبور ہیں، جا نہیں سکتے، لیکن دل میں شوق ہے جانے کا. اگلی آیت میں دیکھیں، اب ایک آیت میں تو فرمایا کہ ایک درجہ فضیلت ہے مجاہدین کو، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم والقائدین درجہ ایک درجہ. لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، اچھائی کا وعدہ اللہ کا ہر ایک کے ساتھ ہے. اور فرمایا فضل اللہ المجاہدین والقائدین اجرا عظیما درجات منہ. اس آیت میں بتایا کہ بہت سارے درجے بلند ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے بہت سارے درجات ان سے زیادہ ہوں گے. تو بظاہر تعارض ہوا. جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں قائدین سے مراد، بیٹھنے والوں سے مراد معذورین ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو جہاد میں جا ہی نہیں سکتے، تو ان پر مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت ہے جہاد میں عمل کی. اور جو لوگ بغیر عذر کے گھر بیٹھے ہوئے، عذر بھی کوئی نہیں ہے پھر بھی جہاد میں نہیں جاتے، تو ان سے مجاہدین کے بہت زیادہ درجے آگے ہوں گے. سمجھا گی دونوں میں بات فرق؟ جو غیر معذورین ہیں وہ جہاد میں نہیں جا رہے، تو ان کی بنسبت مجاہدین کو بہت سے درجات زیادہ ملیں گے. مجاہدین کو کئی گنا، کئی درجے ان پر فضیلت حاصل ہے. اور جو معذور ہوتا ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے، وہ معذور ہے، تو وہ اگر جہاد میں نہیں جاتا اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ معذور ہے بیچارہ، کیا کرے، کیسے رہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا تھے. ایک غزوے کے موقع پر کہنے لگے مجھے بھی جہاد میں لے جاؤ. صحابہ نے کہا جی آپ نابینا آدمی ہیں، آپ کو کون سنبھالے گا، آپ نہ جائیں، آپ کے لیے تو قرآن میں رخصت موجود ہے. تو کہنے لگے نہیں مجھے تم لے جاؤ. کہنے لگے اگر نابینا آدمی جہاد کرے تو کیا منع ہے؟ فرمایا منع تو نہیں ہے. فرمانے لگے پھر مجھے لے جاؤ. لے گئے صحابہ ان کو ساتھ. کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں تو میں نمازیں وغیرہ پڑھایا کروں گا، مرم پٹی کروں گا. تو بہرحال چلے گئے. ایک مقام پر پہنچے جہاں پہ دشمن قریب تھا، دشمن جہاں بالکل قریب تھا، وہاں پر ناشتہ کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے سارے مجاہدین. ساتھیوں سے پوچھنے لگے دشمن کتنا دور ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساتھ ہے بس، یہ والی ساری ادھر ادھر پیچھے دشمن ہے. کہنے لگے اچھا، کیونکہ خود تو نابینا تھے. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ بیچ میں کوئی نہر شہر، کوئی دریا تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں ساری زمینیں کھلے علاقے ہیں. پھر پوچھے کوئی پہاڑی وغیرہ؟
فرمایا پہاڑی بھی کوئی نہیں، سارا بس میدان کھولا، یہ تھوڑا سا ساتھ دوسری جانب دشمن ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اب مجاہدین کو تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جو امیر لشکر تھا اس کو باتوں میں لگا کر کہتے ہیں جھنڈا تو دکھا دو ذرا۔ امیر کے پاس جہاد کا عالم ہوتا ہے نا، جھنڈا جو سارے جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں، یہ جھنڈا مجھے دکھاؤ ذرا۔ انہوں نے دے دیا کہ نابینا آدمی دیکھنے دیں۔ جہاد کا وہ جھنڈا پکڑا اور اس کو ہاتھوں میں ہاتھ لگا لگا کے دیکھنے لگے تاکہ یہ کچھ محسوس نہ کریں۔ بہرحال جھنڈا پکڑا اور بھاگ گئے۔ نابینا صحابی، کیونکہ انہوں نے پہلے پوچھ تو لیا تھا نا کہ کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں، سیدھے آ گئے، بھاگ گئے اس سمت۔ جب بھاگ پڑے جھنڈا لے کر اور ساتھ نعرہ تکبیر بھی لگایا، اللہ اکبر۔ مسلمان جب نعرہ تکبیر لگاتے نا خیبر بھی توڑتا ہے، لگاتا تھا جب نعرہ تکبیر تو خیبر توڑ دیتا تھا، خط لکھتا تھا تو دریا رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ مومن کی شان تھی۔ تو نعرہ تکبیر بلند کیا، بھاگ گئے۔ باقی مسلمان پیچھے بھاگے کہ نابینا آدمی ہے، آگے کافر پکڑ نہ لے، مار نہ لے، جان بچائیں ان کی۔ سارے مسلمان اٹھ کے پیچھے بھاگے ان کی پکڑنے کے لیے کہ پکڑو ہے نا جان، لیکن بھاگ گئے، قابو نہ ہے کسی کے۔ نابینا آدمی ایسے بھاگا کہ بھاگ گیا بابا جی۔ اللہ اکبر، بھاگ پڑے، اتنا بھاگے کہ آگے دشمن سامنے آ گیا۔ دشمن نے جب اچانک دیکھا لوگ بھاگتے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر سخت ترین حملہ ہو گیا ہے، خیر نہیں ہے، بہت بڑی فوج آ رہی ہے، سخت حملہ ہو گیا، پوزیشن بھی ہم نے نہیں سنبھالی، ہم بھی کھانا کھا رہے، دشمن بھی کھانا کھا رہا تھا، پوزیشن بھی نہیں سنبھالے ہوئے، اور اچانک سخت ترین حملہ ہو گیا، سارے کافر بھاگ گئے۔ سارا لشکر کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔ پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ کس نے فتح کیا؟ فتح تو اللہ نے کیا، سبب کون بنا؟ نابینا صحابی، ایک نابینے نے پورا علاقہ فتح کر دیا۔ دیکھا جذبہ آپ نے؟ چلیں بس اسی پہ بس کرتے ہیں۔